اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ یہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے کرم سے اور اس کے فضل سے ایک بار پھر حاضر ہوں اور شب برات کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی کہ اللہ والوں سے تعلق ہو جائے اور اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث جو پیش کی تھی بنی اسرائیل کا جو 100 قتل کر دیے تو وہ اللہ والوں کے پاس رستے میں جب گزرا تو وہاں پر جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اس کی بخشی فرما دی۔ تو آج کے دور میں آپ امیر المجاہدین شیخ الحدیث مفتی استاد المحترم محترم مقام امیر المجاہدین فناف الرسول علامہ خادم حسین رضوی زیدہ مجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر، ان کی قبر پر، ان کی تربت پر کروڑ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی رحمت فرمائے۔ اب ان کے دربارات پر حاضر ہو، رب تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا اور داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار پر مخلص ہو کے چلے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ تو جو سچی توبہ کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح معاف کرتا ہے جیسے دنیا میں وہ آج ہی پیدا ہوا۔ تمہارے گناہ اور اس پر ایک واقعہ پیش کر کے پھر میں اجازت جاؤں گا۔ اور ایک بدو جو تھا اور وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور جب کعبے کا طواف کر رہا ہے تو ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کا طواف اس کے ساتھ شروع کیا۔ اس کعبے کے طواف کے درمیان اس نے پڑھا سیدنا کریم کریم کریم، اور تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے ساتھ اسی بدو کے ساتھ جو تھا اس کے ساتھ وہی لفاظ وہی دہرانا شروع کیا۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ آپ میری نقل اتار رہے، میں اپنے آقا سے، میں اپنے نبی سے آپ کی شکایت کروں گا۔ آپ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کون ہے آپ کا نبی؟ دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں۔ فرمایا جب دیکھا لے کل شالیہ، فرمایا ہاں حسین و جمیل بالغلو الابے کمالہ کا شفاعت جدو بجمالہ حسنت جمیع صالح صلو علیہ وآلہ۔ اب یہ اس نے جب بیان شروع کیا آقا علیہ السلام کی سیرت پاک، تو اس نے کہا کہ بھئی پھر اس کے درمیان ہی جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا، اس حبشی اس بدو کا اللہ تعالیٰ حساب لے۔ اور جب یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تیرا حساب لے گا، تو اس نے کہا کہ میں بھی اللہ کا حساب لوں۔ اللہ کا حساب تو کیسے لے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے گناہ کا حساب لے گا، میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے گناہ کا حساب لے گا، میں اس کی رحمت کا سوال کروں گا، میں اس سے رحمت کا سوال کروں گا کہ مولا میرے گناہ زیادہ یا تیری رحمت زیادہ۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کہہ دے نہ یہ حساب ہمارا لے نہ رب اس کا حساب لے گا، رب نے بخش دیا۔ جتنے بھی گناہ ہو، پانی کے قطروں سے زیادہ گناہ ہو، آسمان سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، شجر سے زیادہ، نباتات سے زیادہ گناہ کر کر کے زمین بھر دیے، آسمان تک گناہ چلے گی، کیا اس کی رحمت سے زیادہ؟ نہیں۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور 99 اور ایک حصے سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ یہ ہمارا سانس آنا، ہمارا سانس چلنا، ہمارا نظام جسم کا، ہمارا کھانے پینے کا نظام، شجر، نباتات، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ ساری چیزیں اس کی نعمت ایک رحمت کے حصے سے چل رہی ہے۔ اب ایک رحمت کے حصے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اور 99 رحمت کے حصے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے محشر میں رکھے۔ جب ایک رحمت کے حصے سے ساری کائنات چل رہی ہے تو جب 99 رحمت کے حصے جب کھلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے سرکار نے فرمایا من ہرگز ما راضی نشد، فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو۔ حضور سے پکی سچی محبت کرے، رب تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے نران پاک صدقہ
حضور علیہ السلام کے وسیلہ جبلہ سے ہماری بے حساب بخشی فرمائے، فضل فرمائے، رحمت فرمائے۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو سنے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کا بٹن دبائے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔